الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت موقر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ حضرات ماشاءاللہ کافی دیر سے دین کی نسبت پر اور قرآن مقدس کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس پروگرام کا حصہ ہے۔ آپ کی یہاں حاضری اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا قرآن مقدس کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور علم نبوت کے ساتھ تعلق ہے، ورنہ رات کے 12 بج چکے ہیں، لوگوں کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بوجھل ہونے لگتی ہیں، اور 12 بجے رات میں بھی اگر کسی کو نیند کا تقاضا نہ ہو تو اسے تو ہمارے ڈاکٹر شریف صاحب کے کلینک سے دوا ہی لینی چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی صحت نارمل نہیں ہے، اسے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ اس لیے 12 بج جانے کی وجہ سے جو لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں یا جن کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے وہ قابل ملامت نہیں ہے، انہیں ضرور جانا چاہیے، ان پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ البتہ تعجب آپ لوگوں پر ہے کہ اتنی رات بیت جانے کے باوجود بھی آپ یہاں جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم کے ساتھ، علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ جو آپ کو محبت ہے، یہ محبت آپ کے پیروں کی زنجیر بن گئی ہے، اور یہی محبت آپ کو اٹھنے نہیں دے رہی ہے۔ یہی بات ہے نا، یہاں کوئی سیاسی اسٹیج تو ہے نہیں، کسی نیتا جی کا بھاشن تو ہونے والا ہے نہیں، یہاں جو آپ حضرات بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں؟ صرف قرآن کریم کی نسبت پر بیٹھے ہیں نا۔ آپ اس محبت اور تعلق کو معمولی مت سمجھیے، یہ محبت کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو محبت ہے ان علماء کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ، ان اہل اللہ کے ساتھ، اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ، تو جب اللہ تبارک و تعالی ان حافظوں کے لیے، ان قاریوں کے لیے، ان علماء کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے تو ان کے پیر وہیں رک جائیں گے اور یہ کہیں گے خدایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے تھے، ہماری ایک آواز پر رات کو جلسے میں جاگا کرتے تھے، قربانیاں دیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کی محبت کے صدقے ہمارے لیے بھی نجات کا، مغفرت کا اور رحمت کا فیصلہ فرما دیں، اس لیے کہ المرء مع من احب، انسان جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ حضرات کی محبت کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن اس حدیث کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے
اس کو بھی میں بتا ہی دوں، اگر ہمارے نوجوانوں کو آج کے فتنوں کے اس ماحول میں ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے جو فلموں میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے جو اسلام کی ریت کو چیلنج کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اگر انہیں یہ پسند ہے کہ ہمارا چہرہ مہرا فلاں اسٹار کی طرح ہو جائے، ان کی ہیئر اسٹائل اگر پسند ہے، ان کی جنس پینٹ پسند ہے، ان کا لباس پسند ہے، ان کی وضاحت پسند ہے اور ان کی چال چلنا پسند ہے، ان کے ڈائلاگ بولنا پسند ہے، تو ایسے نوجوانوں کو خیر منانی چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب انسانیت کے ان دشمنوں کے لیے، ان باغیوں کے لیے، ان نافرمانوں کے لیے، ان کافروں کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے تو یہ رک جائیں گے اور کہیں گے کہ فلاں گاؤں کے ہمارے سپورٹر تھے، ہمارے ایک ایک شاٹ پر نہ جانے لمبے لمبے نعرے لگایا کرتے تھے، ہماری ہیئر اسٹائل انہیں پسند تھی۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ان ظالموں کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے، اس لیے کہ حدیث پاک بالکل کلیئر ہے، المرء مع من احب، جس کی ہیئر اسٹائل تمہیں اس دنیا میں پسند ہے، جس کی چال پسند ہے، جس کے بول پسند ہے، جس کے جنس پینٹ پسند ہے، اسی کے ساتھ تمہارا بھی حشر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ انہی کے ساتھ ہمیں بھی جہنم کی داغتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جائے۔ اس لیے لوگوں، آئینہ ہے یہ علماء، اپنی زندگی کو دیکھو، اگر ہماری زندگی ان علماء، ان صلحاء اور ان بزرگوں کے مطابق ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہمارا چہرہ ایسا نہیں، ہمارا کاروبار ایسا نہیں، ہمارا رہن سہن ایسا نہیں، ہماری شادی بیاہ ایسی نہیں ہے، تو پھر ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کے جذبات کو سلام کرتا ہوں، آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں، اور یقین مانیے یہ مکتب کا پروگرام ہے اور الحمدللہ ہمارے 5 عزیزوں کے سر پہ دستار سجائی گئی ہے۔ یہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اگرچہ ہمارے مولانا مفتی جمال صاحب انہوں نے اپنی محبت میں کہہ دیا کہ میں دیر تک بات کروں، لیکن ظاہر ہے کہ نہ اس وقت اب آپ زیادہ لمبی تقریر سننے کے موڈ میں ہیں اور نہ میں زیادہ بولنے کی پوزیشن میں ہوں۔ ہمارے اکابر اہل اللہ یہاں اسٹیج پر موجود ہیں جو علم میں، فضل میں، تقوی میں مجھ سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے، میں چونکہ اپنے وطن میں آتا ہوں تب بھی مسافر سمجھا جاتا ہوں دارالعلوم کی نسبت کی وجہ سے، اور باہر سے آئے ہوئے ایک آدمی کی رعایت میں انہوں نے اپنی تقریر مختصر کی، ورنہ انہی کو اس کا زیادہ حق تھا کہ وہ دیر تک آپ سے گفتگو کرتے۔ بہرحال میں ان حضرات کو بھی زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا اور میں بہت مختصر انداز میں ہی اپنی بات کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے یہ اس وقت یہ جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا، وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان معاشی اعتبار سے مضبوط ہیں یا نہیں، کاروبار کی کیا صورتحال ہے، ان کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے کس پوزیشن میں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلے اس دیش میں رہنے والی دوسری کمیونٹی اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی۔ اس وقت کا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے اہم مسئلہ ہے، وہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ہمارا ایمان بچے، ہماری نسلوں کے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا، سَتَكُونُ فِتَن كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، لوگوں یاد رکھو فتنے ہوں گے اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح۔ پھر کیا منظر ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی، يُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، آدمی شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو اچھا خاصا ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے اپنے ایمان کو ہی سلام کر بیٹھا ہوگا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ان حالات کو ہم سنتے بھی ہیں، اخبارات میں پڑھتے بھی ہیں۔
کہ واقعتاً ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر، چھوٹے چھوٹے بینیفٹ کے لیے لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ دیتے ہیں. کسی کا کام نہیں بن رہا ہے اور اس کے لیے کچھ پریشانیاں ہیں، فلاں اسکیم سے مکان نہیں بن سکتا، وہ اپنا دھرم پریورتن کر لیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمیں دنیا کی یہ دولت حاصل ہو جائے گی. ہمارے جوان بچے اور ہماری بچیاں جو ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے سماج کا کریم ہے، لیکن مخلوق نظام تعلیم کی وجہ سے یہ کسی کی محبت میں اندھی ہو جاتی ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے ایمان کا سودا کر کے کسی کے ساتھ بھی پھیرے لگانے پر تیار ہو جاتی ہیں. تو یہ جو صورتحال آ گئی ہے، اس صورتحال میں سب سے زیادہ جو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں کو بڑے خدشات ہیں کہ آئندہ شاید ارتداد کی آندھیاں چلیں گی. لوگوں کے لیے اپنے ایمان پر اور عمل صالح پر بچنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اس کی بہت فکر کریں. ہمارے پاس ہے کیا مسلمانوں کے پاس؟ یاد رکھیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے جو ہمارے سینے میں ہدایت کا چراغ جلا رکھا ہے، دنیا کی کوئی دولت، کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چاہے ایک آدمی غریب ہے، فاقہ کشی کرتا ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، رہنے کے لیے اس کے پاس پختہ مکان نہیں ہے، لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے تو دنیا کا وہ خوش نصیب انسان ہے. اس لیے کہ یہ ایمان اسے اصل جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی میں کہیں نہ کہیں اسے جنت کی دہلیز تک پہنچا دے گا. لیکن اگر دنیا کا بہت بڑا ملٹی ملینر ہے، بہت بڑا سمجھدار ہے، سائنٹسٹ ہے اور بہت بڑا لائر ہے، انجینئر ہے، لیکن اگر اس کے سینے میں کفر کی غلاظت ہے اور شرک کی نحوست ہے تو انتہائی بدقسمت اور انتہائی بدنصیب آدمی ہے. وہ جتنا ڈونیٹ کر رہا ہے، جتنے خیرات کر رہا ہے، غریبوں کی سیوا کر رہا ہے، آخرت میں یہ چیزیں اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اس لیے کہ وہاں کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ایمان ہے. اس لیے یاد رکھیے اللہ نے ہمیں بڑی قیمتی دولت ایمان کی شکل میں عطا کی. سورہ فاتحہ میں، ارے سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا نماز میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، لیکن اس میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی اس کو سمجھنا بھی تو چاہیے. علماء کرام جہاں تفسیر کے حلقے لگاتے ہیں وہاں بیٹھنا بھی چاہیے. قرآن کریم صرف اس کے لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ ہم اسے پڑھ لیں، بلکہ ہمیں اسے صحیح پڑھنا بھی ہے، اسے سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے کیا میسج اور کیا پیغام ہے کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس کو شارٹ میں سمجھیے. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بتلایا ہے کہ تمہیں مانگنا تو ظاہر ہے کہ صرف اللہ سے ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ کیا ہے اللہ نے بتلایا ہے کہ دیکھو اگر اللہ سے مانگنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ. تم اپنے آپ کو ثابت کر دو کہ تم صرف ایک اس اللہ کے غلام ہو اور اس کے علاوہ تمہارا یہ ماتھا اور تمہاری یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جھکے گی. تم یہ ثابت کر دو، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا. اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگو. ایک تو مانگنے کا طریقہ اللہ نے بتلایا. دوسرے کیا مانگے؟ یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ نے خود بتلایا ہے کہ تمہیں کیا مانگنا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم مجھ سے ملازمت مانگو، کھیت مانگو، گاؤں کی پنچایت کے مکھیا کا عہدہ مانگ لو. یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بنگلہ مانگو، بیلنس مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں یوں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں. اللہ دولت، بنگلے، کاریں،
बड़े बड़े सोर्सेस, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री और वजारतें उन लोगों को भी दे देते हैं जो अल्लाह के बागी और अल्लाह के दुश्मन हैं, जो अल्लाह का नाम नहीं लेना चाहते, अल्लाह के नाम लेने वालों के खिलाफ जिन्होंने शिकंजे कस रखे हैं, अल्लाह उन्हें भी दे देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि अल्लाह के यहाँ इन चीजों की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ने मांगने का हुक्म दिया, कहा बंदो अगर मुझसे मांगना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तुम मुझसे हिदायत मांगो, ईमान मांगो, सही राह पर चलने की जो रोशनी है उस रोशनी को मांगो। यकीन मानिए अल्लाह के खजाने में सबसे कीमती दौलत हिदायत की है। अगर इससे बढ़कर कोई दौलत होती अल्लाह उसके मांगने का हुक्म देते। मालूम हुआ अल्लाह के यहाँ सबसे अहमियत वाली चीज ये ईमान है। अल्लाह ने अपने फजल से हमें ये अजीम दौलत अता कर रखा है, लेकिन क्या कभी हमें इसका एहसास होता है कि ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें अता कर रखी है? अभी वक्त नहीं है, वरना मैं इसको तफसील से आपको बताता कि हम छोटे छोटे बच्चों को जो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल सिखाते हैं उसमें हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कितनी कामयाबियां हैं, कितने मसाइल का हल है और अल्लाह ने हमें कितना इत्मीनान और सुकून अता कर रखा है, लेकिन हमें इन नेमतों का एहसास नहीं। इसलिए इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी समस्या है जिस पर हमें गौर करना है वो ये है कि हमारा ईमान कैसे बचे, हमारी नस्लों का ईमान कैसे बचे, उसकी फिक्र करनी है। ये जो मदरसे हैं, ये जो मकातिब हैं, गांव-गांव में कायम हैं और हमारा यहाँ का जो मकतब है, ये दर हकीकत उसी ईमान की रोशनी को बचाने के लिए एक तहरीक का हिस्सा है। दारुल उलूम देवबंद जिस वक्त कायम हुआ था, आपको मालूम है इस मुल्क पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। 1857 में लाल किला पर यूनियन जैक लहराने लगा। दुनिया के लोग क्या समझते हैं और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज इस देश में क्यों आए थे? अरे क्या पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के तलबा भी हैं, उन्हें यही तो पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, हिंदुस्तान के पास सोर्सेस थे, हिंदुस्तान के पास कोहिनूर था, हिंदुस्तान के पास दौलत की रेल पेल थी। अंग्रेजों की राज टपकने लगी, इसलिए वो आए और उन्होंने इस सोने की चिड़िया पर कब्जा करना चाहा। लेकिन याद रखिए ये आधा सच है। अंग्रेज सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ की दौलत को हथिया कर बरतानिया ले जाएं, अपने महल को आबाद करें, बल्कि अंग्रेज पूरा एक कल्चर लेकर आए थे, पूरा एक मिशन लेकर आए थे, पूरी एक फिक्र लेकर आए थे। चुनांचे जहां जहां अंग्रेजों का कब्जा होता था वो पादरियों की पलटन उतार दिया करते थे, वो नौजवानों को बहकाया करते थे, भड़काया करते थे। लोगों के लिए अपने दीन और ईमान पर बाकी रहना बहुत मुश्किल हो गया था। सिर्फ आगरा में उसके बाज मोहल्ले ऐसे थे जहां मुसलमानों की पूरी आबादी थी, लेकिन इन पादरियों की फौज ने ऐसी मेहनत की कि पूरे मोहल्ले के मोहल्ले मुर्तद हो गए, वो ईसाई हो गए थे। इस सूरत हाल में उलमा ने ये देखा कि हम मैदान में तलवारों के जरिए अंग्रेजों का मुकाबला अगर नहीं कर पा रहे न करें, लेकिन कम से कम हम अपनी नस्लों के ईमान की तो हिफाजत की फिक्र करें, इनके अकीदे की तो फिक्र करें। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद इन बुजुर्गों ने कायम किया और उसके जरिए करिया करिया, नगर नगर, शहर शहर उसकी ब्रांचेस और उसकी शाखें कायम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये दाढ़ियां नजर आ रही हैं, ये टोपियां नजर आ रही हैं, मस्जिद के मनारे नजर आ रहे हैं, ये मकातिब नजर आ रहे हैं, ये दावत और तबलीग की तहरीक नजर आ रही है, ये जमीयत उलमा हिंद का प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है। ये सब दर हकीकत उन्हीं दारुल उलूम देवबंद की ईद इखलास के साथ रखने वाले उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो हमारे इन बुजुर्गों की तुरबत पर। अगर वो पर वक्त बेदार न होते तो हमारा ये देश भी स्पेन बन चुका होता और यहाँ भी लोगों के लिए अपने ईमान पर बचना इतना आसान नहीं होता। इसलिए लोगों कभी भी बहुत ज्यादा तैश में आकर दारुल उलूम के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, इन बुजुर्गों के खिलाफ कभी एक लफ्ज भी निकालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये उनकी काविशों का नतीजा है, उनकी
उनकी मेहनतों का नतीजा है, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि हमारी नस्लों में दीन बाकी है, ईमान बाकी है। आज भी उसी तरह की सूरत हाल है और उलमाए किराम इसको महसूस कर रहे हैं। इसलिए जगह जगह इस बात की जरूरत है कि ये मकातिब कायम किए जाएं, ये मदारिस कायम किए जाएं और इस तरह बच्चों की तरबियत की जाए। देखिए ये जो बच्चे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अमानत है, इनके वालिद के पास, इनकी वालदा के पास, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये मकतब के मुफ्ती जमालुद्दीन साहब जो जिम्मेदार हैं, सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ मदरसे के जो और लोग हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के अकीदे को दुरुस्त रखे, अपने बच्चे को आखिरत के बारे में बतलाए, उसे सिखलाए कि मरने के बाद कब्र में तुमसे क्या सवाल होने वाला है, उसका क्या जवाब है। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। असल में हम लोग ये समझते, हमारे जहनों में ये है कि माँ बाप के औलाद पर हुकूक है, लेकिन खुद औलाद के क्या हुकूक हैं, औलाद के क्या राइट्स हैं इनके माँ बाप पर, इस सिलसिले में बहुत कम गुफ्तगू होती है। ये बात तो सही है कि भाई माँ बाप का अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा हक बनता है, ये बात तो सब जानते हैं ना, और बात सही भी है। हदीस पाक में भी कहा गया, कुरान करीम में भी कहा गया, बल्कि हदीस तो इतनी क्लियर और वाज़ेह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि देखो, अगर तुम्हें ये देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तुम्हारा कोई मकाम है या नहीं, हम मदरसे में चंदे दे रहे हैं, हम मस्जिद के कामों में खूब लगे हुए हैं, दावत में भी हमारा वक्त लग रहा है, कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं, गरीबों की सेवा में भी खूब आगे आगे हैं, लेकिन हम ये सब क्यों करते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए ना भाई, ये सब क्यों करते हैं? अल्लाह को खुश करने के लिए ना। तो सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि हमारा खुदा भी हमसे राज़ी है या नहीं? हदीस पाक में उसका एक स्टैंडर्ड और उसका एक मेयार बतलाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि देखो, अगर तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा खुदा तुमसे राज़ी है या नहीं, तो वो देखने का तरीका ये है कि ये देख लो तुम्हारा बाप तुमसे राज़ी है या नहीं। रिज़र रब फी रिज़ल वालिद, अगर बाप राज़ी इस जमीन पर तो अर्श पर खुदा भी राज़ी। लेकिन अगर किसी ने अपने बाप का दिल दुखा रखा है, अगर उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू भर दिए हैं, माँ को नहीं पूछता, माँ की सिसकियां निकलती है, माँ रोती है, बिलखती है, बाप बेटे के मुंह से मोहब्बत के बोल सुनने के लिए तरसती है, तो प्यारे आका फरमाते हैं चाहे गांव और समाज में उसकी बड़ी इज्जत हो, वो मुफ्ती साहब कहलाए, हाजी साहब कहलाए, फुला साहब कहलाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसकी हैसियत 2 पैसे की भी नहीं है। अगर बाप राज़ी तो खुदा राज़ी, अगर बाप नाराज तो खुदा नाराज। इसलिए माँ बाप का हक तो है ही, और इसलिए नौजवानों याद रखो, कैसी ही सिचुएशन आ जाए, कैसी ही खराब सूरत हाल आ जाए, कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ। देखो अल्लाह तबारक व तआला को गैरत आती है, अल्लाह को जलाल आता है, गुनाहों पर अल्लाह सज़ा देते हैं, लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता और दस्तूर आम ये है कि अल्लाह बहुत से गुनाहों पर सज़ा नहीं देते, माफ़ कर देते, या उसकी सज़ा को टाल देते हैं कि बाद में हो सकता है आखिरत में सज़ा मिले न मिले। लेकिन अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, माँ को परेशान करता है, बाप का दिल दुखाता है, तो अल्लाह को इतना जलाल आता है कि अल्लाह इस गुनाह को माफ भी नहीं करते, टालते भी नहीं, मरने से पहले पहले उसे पूरे गांव और समाज के लिए नमूने इबरत बना देते हैं। आप देख लीजिए, आपकी उम्र, आपका तजर्बा मुझसे ज्यादा है, आप अपने गांव और समाज में, मोहल्ले में देख लीजिए, अगर कोई अपने बेटों से परेशान है तो यकीनन अपनी जवानी में उसने अपने बाप का दिल दुखाया था, उसने अपनी जवानी में अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा था। अल्लाह का ये ज़ाब्ता है, अल्लाह मरने से पहले, कब्र में जाने से पहले पहले उसे दूसरों के लिए नमूना बना देता है।
اس لیے نوجوانوں، خواہ کیسی ہی صورتحال ہو جائے، ماں باپ کو پریشان مت کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ میٹھے بول بولو، علماء کرام سے سیکھو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کے کیا طریقے ہیں۔ بیوی کا بھی حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، لیکن ہر حق کی ادائیگی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال اس پر تو گفتگو بھی ہوتی ہے اور لوگ سوچتے بھی اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جیسے ماں باپ کا اپنی اولاد پر حق ہے، ایسے ہی اولاد کا بھی اپنے ماں باپ پر حق ہے۔ اس کو بھی تو سمجھنا چاہیے کیا ہے حق اور کب سے یہ حق شروع ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا حق اپنے باپ پر اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ بچہ ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے نا، ایک آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا اور اس کا حق اس کے باپ پر عائد ہو جاتا ہے۔ کیا ہے حق اور وہ اس حق کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ حدیث پاک میں بتلایا گیا ہے کہ دیکھو وہ حق یہ ہے اور اس حق کی ادائیگی یہ ہے کہ ایک آدمی جب جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کی وہ رشتے کو تلاش کر رہا ہے، تو وہ نوجوان آزاد نہیں ہے کہ اس کے جی میں جو جچ جائے اس سے نکاح کر لے، چاہے اس کا کریکٹر خراب ہو، اس کے اخلاق خراب ہو، وہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، وہ دین کو نہیں جانتی، وہ بغیر پردے کے شاپنگ کے لیے باعث پور بازار میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ نہیں، وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ اس نوجوان پر آئندہ پیدا ہونے والے بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جس میں دینداری ہو، جس میں تقویٰ ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، جس کی نگاہیں نیچے جھکی رہتی ہوں، جس کی زبان قینچی کی طرح نہ چلتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے طور پر، اپنی دلہن کے طور پر ایسی نیک لڑکی کو لائے گا اور اپنا گھر آباد کرے گا تو آئندہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا، اس کی گود میں جو بچہ پلے گا اور بڑھے گا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی بنے گا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے گا، حجت الاسلام نانوتوی بنے گا، شیخ الاسلام حضرت مدنی بنے گا۔ لیکن اگر وہ ایسی لڑکی سے شادی کرتا ہے جس کے اخلاق صحیح نہیں، جس کا کریکٹر صحیح نہیں، جس کے دین اور ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس کی گود میں جو بچہ پلے گا اور بڑھے گا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، عام طور سے اچھا انسان نہیں ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، بچوں کا حق اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے، ماں باپ دونوں پر بچے کا یہ حق ہے کہ بچے کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ کیا ہے فکر؟ حالانکہ ابھی تو بچہ پیدا نہیں ہوا، فکر یہ ہے کہ ماں باپ نیک بننے کی کوشش کریں، وہ جھوٹ نہ بولیں، گالم گلوج نہ کریں، بات بات پر صرف طلاق کی دھمکی نہ دیں، ورنہ یہ غصے کی کیفیت، یہ نفرت کی کیفیت اس پیٹ میں پلنے والے بچے کی طرف بھی منتقل ہوتی ہے۔ نئی نویلی دلہن آتی ہے شادی کے بعد، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ امید سے ہے، ساس کے ڈر سے جلدی جلدی یہ کام وہ نمٹا لیتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتی ہے وہ؟ کیونکہ شادی میں اس کو گفٹ کے طور پر اچھا سا موبائل بھی تو ملا ہے، اور موبائل ہی سے تو ساری پریشانیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہاں ماشاءاللہ نیک لوگ بھی ویڈیوگرافی کر رہے ہیں۔ ویڈیوگرافی تو بند کر دیجئے، یہ دینی جلسہ ہے نا، اس سے بجائے فائدے کے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو موبائل ملا ہے نا نئی نویلی دلہن کو، وہ کیا کرتی ہے؟ اپنا کام ادھر نمٹایا ادھر نمٹایا اور چلی جائے گی گھر میں، اور بیڈ روم میں بیٹھ کر ایک کونے میں وہ اس کی انگلیاں موبائل کے اسکرین پر تیزی کے ساتھ چلنے لگتی ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے، یہی ملے گا۔ وہ فلمیں دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، ننگی تصویریں دیکھتی ہے، غلط قسم کی چیٹنگ کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا بچہ نیک بنے گا۔ نہیں، یہ اس کی بھول ہے۔ یاد رکھیے، اگر وہ یہ حرکتیں کرتی ہے تو اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ وہ بھی برا انسان بنتا ہے، اور اس کی تربیت پہ بھی اس کا بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ ان حالات میں بننے والی اس ماں پر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میاں
میاں بیوی دونوں اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جائے گا وہ حلال ہوگا، طیب ہوگا، پاک ہوگا، تو یقین مانی آئندہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد ان کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گی اور پوری ملت کا قیمتی سرمایہ بنے گی۔ لیکن ہم لوگ ان حالات میں بچوں کی تربیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جائے اسے اچھا نام دینا ہے، اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، پھر جب وہ بولنے لگے اپنی توتلی زبان سے، ماں اور بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں کلمہ سکھلانا ہے، انہیں ایمان کی باتیں بتلانی ہے، اور پھر جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو باپ کی خاص طور سے ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، اپنے بچوں کو اخلاق سکھلائیں، اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں بتلائیں، آخرت کی زندگی کے بارے میں بتلائیں۔ ہوتا کیا ہے اب ماشاءاللہ گاؤں گاؤں میں دیکھتا ہوں اچھے اسٹینڈرڈ کے انگلش میڈیم اسکول بھی کھل رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور لوگوں کے پاس اب پیسے کی بھی بہتات ہو گئی ہے۔ اب دہلی بمبئی ہی نہیں بلکہ اتنے ریال اور ڈالر ہمارے دیہاتوں میں آنے لگے ہیں کہ اب پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھی تعلیم اور بہت اچھی پڑھائی کرے، یہ مبارک ہو، یہ جذبہ بہت قابل قدر ہے، ہر باپ کو یہ سوچنا ہے، اور اس باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم کے بارے میں فکر کرے۔ لیکن غلطی یہاں ہو جاتی ہے کہ کوئی سرسوتی اسکول ہے، کوئی انگلش میڈیم اچھے اسٹینڈرڈ کا اسکول ہے، ہم اپنے بچے کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، لائر بنے، انجینئر بنے، ڈگری ہولڈر بنے، سب کچھ بنے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ مسلمان بھی ہے، اس کے سینے میں ایمان کی شمع بھی جلائے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی بھی فکر کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی بنائیں، آپ کو مبارک ہو، لیکن ہم جو بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے بچے کو بڑی سے بڑی ڈگری دلائیں، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچا دیں، لیکن اس کے دل میں اور دماغ